کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں, ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں, ضرور پڑھیں. آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے, قرآن شریف میں ایک سورت ہے, اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں, روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا, جو سوچو گے وہ ہوگا. اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل, 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت, اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے. 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو, تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی, اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے, جادو سے بچیں گے, سحر سے بچیں گے, بلاؤں سے بچیں گے. یہ ہے. پھر بھوکمری سے بچنا ہے, فاقہ کشی اور غربت سے, یعنی مالدار بننا ہے. سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر. سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے وصال کا وقت قریب تھا, حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے, اور جانے کے بعد کہنے لگے, بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے, اور تمہاری بیٹیاں ہیں, اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے, عثمان میرے بھائی یاد رکھو, میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی, میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی, میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی, آپ پیسوں کی بات نہ کریں. حضرت عثمان غنی نے کہا, کیوں عبداللہ, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے, اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, نہیں, بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے, مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی. میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے, جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی. یہ صحابہ کا یقین تھا. بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے, سورہ یاسین پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, ان کو اچھے رشتے آئیں گے. قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, تعویذ لینا چاہتے ہیں, تعویذ لینا چاہتے ہیں, وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ, قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے. دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا, غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا. وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے, نظر بد ختم ہوگی. بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں, فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو, بچے رونا بند کر دیں گے, نہیں روئیں گے بچے. نظر لگتی ہے, 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو, نظر فوراً ختم ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا. یہی بات خاص ہے, یہ بات خاص ہے. ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی. ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ, یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں. بابا فرید الدین, غریب نواز نے کہا تھا, قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی, سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, پیسوں کا انتظام نہیں, سرکار انتظام کر دیں. اب وہ اللہ والے لوگ, اور بابا فرید جیسا اللہ والا. بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں, تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا, اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا, وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے, رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا, تھا تو تھوڑا ہی سامان, جگہ تو چاہیے, تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے, میری بیٹی کی شادی نہیں ہے, شادی ہے, پیسے کا انتظام ہے. اب بابا فرید, اور بابا فرید, فرید مطلب فرید, یہ ان کا نام نہیں فرید, ان کا نام ہے مسعود, اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, یکتا, بے ہمتا, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی, آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی, وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا, وہ ڈھیلا میرے پاس لا. وہ ڈھیلا لائی, فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار.
कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ही सबको याद है ना। सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन गई। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ना ही है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी की मिट्टी रही। और सही बताना आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं फातिहा ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती। तेरी जबान कड़वी हो गई है, क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो जो लोग कुरान पढ़ते, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। मैंने बार बार अपनी कौम से कहा कि लोग हैरान है, कोरोना वायरस, एक भूत सवार हो गया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस, फिर ये वायरस और वो वायरस, सारे वायरस ये वायरस में परेशान है। अरे नादान, सोच तो सही, कोई बस्ती से निकाल देगा, कोई ये कर देगा, कोई मार डालेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई लूट लेगा, कोई ये करेगा, वो यार कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह की किताब पकड़ो, अल्लाह की किताब पकड़ो। तुम्हारे जलाए हुए चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता। आपको मिटाना आसान नहीं है। कुरान पकड़ कर देखो। क्या वो मशहूर सा वाकया मेरे मुर्शिद सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का नहीं सुना? नहीं सुना कि सरकार साबिर कलियर ने कहा था बाबा शाम्स जब तुझसे करामत का ज़ुहूर हो समझ जाना मेरा इंतकाल हो गया, और आ जाना फिर सीधे कलियर और फिर मेरा इंतकाल हो चुका होगा, लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाना। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती गए, दिन भर फौज में काम करते थे, रात को कुरान पढ़ते थे। बादशाह हमले पे हमले कर रहा था, नाकाम हो रहा था। एक दिन बादशाह ने रात के वक्त हाथ उठा के दुआ की, मौला कामयाबी नहीं मिलती, इरशाद होता है तूफान आएगा और जिसका चिराग तूफान में भी जल रहा होगा। ये तो आपने बार बार सुना, उसका एंड सुन ले आप, आज खास उसका एंड सुन ले। शायद इसका एंड आपने नहीं सुना होगा अब तक, कम से कम मुझसे तो नहीं सुना होगा। उसका एंड सुन ले आप। बादशाह से कहा तूफान आएगा, चिराग नहीं बुझेगा। बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा। तूफान आया, बादशाह बाहर निकला तो खेमे सबके उड़ गए थे। देखा कि एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है, और वहां बैठकर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। बाबा शमसुद्दीन क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे। वहां गए, पैर पकड़ लिए, सरकार आप दुआ कर दे किला फतेह हो जाए। फरमाया तू किसी गलत जगह आ गया, यहाँ क्या है? तो कहा कि हुजूर मुझे बताया गया ख्वाब में कि जो साहिब करामत होगा उसी की दुआ कबूल होगी। कहा कि साहिब करामत बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी। तो कहा कि तवज्जो तो करें, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खैमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझता। ये चिराग जल रहा है। वो चिराग क्यों जल रहा था? हजरत शम्स का चिराग क्यों जल रहा था? चिराग इसलिए जल रहा था कि वो चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की, यहाँ तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कुरान को आम किया जाए, कुरान को आम करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں. بس اب اختتام ہو گیا. یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں. جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی, اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھیں. یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے. یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا. تو ہاں جزاک اللہ, بڑی نوازش. اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے. اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے. ہاں, غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں, متقی نہیں ہو سکتے. حضور سب سے بڑے متقی تھے لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے. مسکراتے رہیے, مسکراتے رکھیے. جس کی تسکین سے, میرے امام نے کہا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاؤ. میری گزارش ہے, سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے, ہمارے یہاں موجود ہے. اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے, اللہ کے لیے بنائیے. آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا, حافظ قرآن, تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے, ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو. یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا, وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا, یہ میرے خاندان کا آدمی, اس کو بخش دے. اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے. 700 لوگ, وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا, اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ, کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا. اور اتنا آسان ہے بھائی, کتنا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو, نہیں, اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے. یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو یہ سب بچے اسکول پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں, اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں, کتنے, 5 بچے, معاف, جامعہ پہ 6 تھے, یہاں 5. وہ کون بچے, 5 بچے, آپ بیٹھ جاؤ. وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے, یہ 5 بچے. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی, 10ویں پڑھ رہے ہیں. کیا نام بیٹے, عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا, کالج میں کیا کر رہے ہو, یہ سی اے بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا, اسکول پڑھ چکے. کون سی, کہاں تک پڑھے ہو, 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا, یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں, پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی, یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں, میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے, یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا, پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا, اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی, اس کے باپ کا نکاح ہی پڑھاؤ, اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا, تم کیا کر رہے ہو, 11ویں, یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں, اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے یہی, اسکول نہیں چھوڑنا, اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو, چندہ دینا ہو دو, مت دینا ہو مت دو, چندے کی کوئی بات نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں, اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں. اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں, ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں. اور رپورٹ, مفتی صاحب نے کہا نا, ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے, محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں, جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے, سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں, سلسلہ جاری رہے, مضبوط تعلیم ہو, تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا, تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ, میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامتی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے, سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا, اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے, اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے, جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں, جنتی بننا ہے, موقع ہے, اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ.
آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ۔ اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر، یعنی شاہ جہاں کو، کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے، اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو، جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم، صاحب عالم ذل الہی، تاریخ میں ان کے القابات، بڑا بادشاہ، بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص سے۔ شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے، کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی۔ شاہ جہاں جس لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی، بادشاہوں سے بدگمان کرا دی، تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے، اور شاہ جہاں کو سلام کر کے یہ بیٹھے تھے قلعے میں، بچے آئے، دادا جان السلام علیکم۔ ہاں بیٹا سلام، عید ہے آج؟ نہیں دادا عید نہیں ہے، لیکن عید سے بڑا دن ہے۔ کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا، ہم نے حفظ کر لیا۔ کہا چلو بھاگو یہاں سے۔ اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا۔ ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ بچے گئے، ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا، میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا۔ اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا۔ بھائیو وہ حکومت سنبھال کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اورنگزیب، تو ہم لوگ کرانہ دکان سنبھال کر نہیں کر سکتے، ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کر سکتے۔ ارے آپ سوچیں حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی قریب کے بزرگ، انہوں نے جب ان کی آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی تھی تب قرآن شریف یاد کرنا، پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اردو کتابوں کو عربی میں کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر۔ آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میں بہت مصروف ہوں، ارے کیا مصروف، پورا دن تو ادھر ادھر بیٹھ کر کے جو ہے وہ وقت برباد کرتے ہو، کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالو، ٹائم دو، اور قرآن حفظ کرو، 2 3 آیتیں بھی کرو گے تو بہت یاد ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن شریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔